مالداری یہ سب تو بڑا فتنہ کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے نے جو مال دی وجہ تو ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کسے دربار تے اگر کوئی گدی نشین بیٹھا ہے، لوگ اس نو نظرانے دیندے نے، لوگ جمعراتاں دیندے نے، لوگ سوموار نو جا کے نظرانے پیش کردے نے۔ میرے محترم بھائیو، لوگ اپنے مال نو اتھے لجا کے نچھاور کردے نے، تے ایک گدی نشین کیویں دسے کہ قبر تے آ کے اللہ نو چھوڑ کے قبراں تے آ کے نظر و نیاز دینا حرام ہے۔ ایک گدی نشین کیویں دسے؟ کیونکہ ایدا مفاد جو اس گل دے اندر ہے کہ لوگ آندے رہن، ایتھے میلہ لگیا رہے، لوگاں دا تانتا بجیا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، ایک امام خطیب لوگاں نو صحیح مسئلہ کیوں نہیں دسدا کہ اگر میں لوگاں نو صحیح عقیدہ دسنا شروع کر دیتا، صحیح عمل دسنا شروع کر دیتا، سنت اور بدعت دسنی شروع کر دیتی، میری دکانداری بند ہو سکتی ہے۔ اے مال دی وجہ تو لوگاں نو حق بات نہیں دسدا۔ میرے محترم بھائیو، ذرا غور کرے آجے، اس مال دی وجہ تو چور چوری کردا ہے، مال دی وجہ تو ڈکیت ڈکیتی کردا ہے، مال دی وجہ تو بہناں دا حق غصب کیتا جاندا ہے، مال دی وجہ تو پائی پائی دے نال دستو گریبان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، کتنے گناہ ایسے نے، کتنے گناہ ایسے نے۔ رشوت لین والا رشوت کیوں لیندا ہے؟ کیونکہ اس نو مال چاہیدا ہے۔ سود کھان والا وہ سودی کاروبار کیوں کردا ہے؟ کیونکہ اس نو مال چاہیدا ہے۔ کتنے گناہ ایسے نے جو اس مال دی وجہ تو جنم لیندے نے۔ اس واسطے تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لا یبقى لا، نبی علیہ السلام فرماندے نے، لبتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ پاک پیغمبر دی حدیث مبارکہ سنیا جے، آقا فرماندے نے، اگر آدم دے بیٹے نو دو وادیاں مال دیاں دے دتیاں جان، لبتغا ثالثا، اے تیسرے دی خواہش کرے گا کہ کاش اے نال والی وادی بھی مال دی میری ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ انسان ابن آدم تیرے پیٹ نو قبر دی مٹی ہی پرے گی، ایک حدیث دے اندر کہ تیرے منہ نو قبر دی مٹی ہی پرے گی۔ میرے محترم بھائیو، مال جمع کرنے دے چکر دے اندر لوگ حلال و حرام دی تمیز بھول جاندے نے، بس مال ہونا چاہیدا ہے۔ میرے محترم بھائیو، غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اللہ فرماندے نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ میرے پاک پیغمبر دے ایک صحابی نے حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، پہلا جتنیاں بھی امتاں گزریاں، اللہ رب العالمین نے کسے نہ کسے چیز دے نال، کسے نہ کسے گناہ دے ذریعے، کسے نہ کسے چیز دے نال انہاں دی آزمائش کیتی۔ آقا فرماندے نے، فتنہ تو امتی المال، اے کائنات دے لوگو، میری امت دا فتنہ، میری امت دی آزمائش اللہ نے مال دے ذریعے کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دا مقام سننا، اللہ فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ